اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہایت ہی میرے پیارے دوستو، آج کی نشست بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص عنوان کے اوپر ہے۔ آج ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا ہم سے شرک کے متعلق، اور دو قرآن کریم میں مختلف آیات کریمہ پڑھ کے میرے سامنے رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان میں دو گروہ ایسے ہیں کہ جو ان آیات کریمہ کو اپنے اپنے مسلک کے دفاع میں پیش کرتے ہیں، اور ان دونوں گروہوں کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ ان اپنی تصریحات کے مطابق ان کو لے کے آتے ہیں اور قرآن کی ان آیات کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم ان دونوں کے مذہب اور مسلک کو بے عین ہی بیان کرتا ہے، اور ان کے پاس اپنی اپنی دلیلیں موجود ہیں۔ وہ اپنے مذہب اور مسلک کو پیش کرنے کے لیے پہلا گروہ بھی قرآن پیش کرتا ہے، دوسرا بھی قرآن پیش کرتا ہے، دونوں کے پاس قرآن ہی دلیل ہے، مگر دونوں کے نظریات ایک دوسرے کے مقابلے میں بالکل اپوزٹ ہیں دونوں کے پاس قرآن، اور وہ قرآن پڑھ کر کے اپنے نظریات کو پیش کرتی ہیں۔ اس نے مثال یہ دی کہ ایک گروہ ہے ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو کہ قرآن پیش کرتا ہے، اور وہ قرآن یہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وہ قرآن پیش کرتا ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں، لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں۔ وہ کہتا ہے ہمارا عقیدہ اس قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیر اللہ کوئی بھی غیب جاننے والے نہیں ہیں، وہ قرآن پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دوسرا گروہ ہے، وہ بھی قرآن پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 پیش کرتا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میری یہ شان نہیں ہے کہ میں ہر کسی کو غیب کا عالم میں ہی ہوں اور کسی کو غیب دیتا نہیں ہوں، لیکن میں اپنے مجتبی یجتبی من رسلہ، رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہوں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ تبعیضیت کے اوپر اگر من کا بیان کیا جائے، من کو بیان کیا جائے، یا کوئی کہتا ہے جی من بیانیہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ تبعیضیہ ہے، تو جو بھی یعنی ترجمہ کیا جائے، برحال جہاں اطلاق غیب تو ہے، غیر اللہ کو عطا کیا جانا پایا گیا۔ اب دوسرا ایک اور گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب نہیں 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 نہیں، جو مشرک ہیں ہمارے نزدیک، ہمارے عقائد کے مطابق ان کو قتل کرنا واجب ہے، اور قرآن کا حکم ہے اقتلوا المشرکین، کہ اقتلوا المشرکین کے تحت جتنے بھی شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، ان کو قتل کرنا واجب ہے، اور وہ قرآن کی آیات کریمہ کو پیش کرتے ہیں، اور کئی لوگوں کو قتل کرنے کا جواز وہ اس قرآن کی اس آیات کریمہ کے ذریعے سے وہ پیش کرتے ہیں۔ دوسرا بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جس کسی نے ایک ذی النفس، ایک جان کو قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ پہلے والا کہتا ہے نہیں، قتل کرنا جائز ہے مشرکین کو، قرآن کہتا ہے اقتلوا المشرکین۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، قرآن کہتا ہے کہ قتل کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کسی نے بھی کسی جان کو قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، عقیدہ اپوزٹ ہے دونوں کا۔ ایک کہتا ہے حضور کی ذات بشر ہے، وہ کہتا ہے کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی،
وہ قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ حضور کی ذات ذات البشر ہے فقط. ایک دوسرا شخص ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں، ہمارے پاس قرآن کی کئی دلائل موجود ہیں. قد جاءکم من اللہ نور نور و کتاب مبین، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے. پہلا بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں حضور فقط بشر ہیں. دوسرا کہتا ہے میں حضور کو بشر ہی مانتا ہوں اور نور ہی مانتا ہوں، وہ قرآن پڑھ رہا ہے. دونوں کے عقائد میں تضاد ہے، سارے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ وہ شخص کا سوال یہ تھا، اگر میں واٹس ایپ یہاں پر شو کر سکتا تو میں آپ کو دکھاتا کہ اس نے سوال کے لکھا گیا ہے. وہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ قرآن کریم میں اس نے ایک آیت کریمہ پیش کی. اب وہ موبائل میں ہے تو میں یہاں نہیں دکھا پاؤں گا. میں ٹرائی کرتا ہوں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. بھائی نے آیت کریمہ پیش کی ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 پیش کی ہے جی، جس میں آیا کہ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں، یہ آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 پیش کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ دیکھیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی شرک ہے. اب ایک اور گروہ ہے وہ کہتا ہے جی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو قرآن کریم میں تو غیر اللہ کی امداد جا بجا موجود ہے، فرشتوں کی امدادیں موجود ہیں، نیک صالح مومنین کی امدادیں موجود ہیں، اور اللہ نے اپنے علاوہ اوروں سے مدد لینا اور ان کے ذریعے مدد کرنا یہ قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا. کئی ایک آیت کریمہ ہیں، فَإِنْ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اس کے علاوہ کئی یعنی ایک مقامات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی لوگ مدد کرنے والے ہیں. اب آپ بتائیں کہ جی کیا ہو رہا ہے؟ سب قرآن پڑھنے والے قرآن ہی کے اندر اپوزٹ دو عقائد پیش کرتے ہیں. ایک قرآن پڑھ کہتا ہے کہ جناب اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک بندہ قرآن پڑھ کے وہ فتویٰ جاری کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے، ایاک نعبد، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور استعانت امداد بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں. اب سوچنے کا امر کیا ہے، اگر امداد بھی اللہ کی اور عبادت بھی اللہ کی، جو ہے میں میرے خیال میں تھوڑا پانی پی لوں پھر اس کے اوپر بحث کرتے ہیں جناب انشاءاللہ العظیم. یہ لنک موجود ہے ہمارے ڈسکرپشن میں، آپ جو ہے لنک کو فالو کر کے ہمیں آپ فالو کر سکتے ہیں. آ گئی وہ اپنے مسلکن اور لڑائی جھگڑوں سے نکل کر انشاءاللہ وہ جانے گا کہ اس جہاں سے آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو آج ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے، میں سب سے پہلے تو یہ کھول لوں قرآن کریم، تاکہ ہم جو ہے وضاحت کے ساتھ اس چیز کو آج سمجھ سکیں. آج بہت ہی ضروری یہ گفتگو ہے، بہت ہی اہم گفتگو ہے. جتنا آپ لوگ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اتنا جناب والا آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بڑے توجہ سے سمجھیں گے. آج آپ لوگ قرآن کو سبحان اللہ. دوستو سب سے پہلے ہمیں قرآن کریم کو، جب قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے. میں نے جتنے بھی آپ کے سامنے ابھی سوالات اور اشکالات پہلے 5 منٹ میں رکھے ہیں،
ان کو آپ مد نظر رکھ کر کے آپ کسی مسلک کی تو پیروی کر سکتے ہیں، مگر قرآن کی معاملات اور قرآن کے احکامات اور قرآن کا جو اسلوب اور انداز بیان ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یا تو آپ پرانے مفسرین کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی بات، یا پھر آپ کو اس بات کی طرح واضح ہو جائے گا کہ میں آپ کے سامنے آج قرآن کا خلاصہ پیش کر دوں گا، جس کو سمجھنے کے بعد آپ قرآن کی جو ہے نا اندر جو آپ کو وہ اشکالات جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے، رفع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کا آغاز فرمایا تو یہ یاد رکھیں کہ ہر کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی یا کوئی بھی ایک رائٹر جب کسی کلام یا کسی اپنی کتاب کو شائع کرتا ہے یا عوام تک پہنچاتا ہے تو اس کتاب کا ایک اصول بھی ساتھ بیان کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ کتاب رکھ رہا ہوں تو اس کتاب کا پس منظر کیا ہے اور اس کتاب کو پڑھنے کا اصول اور ضوابط کیا ہیں، وہ سب کے سب وہ شخص جو اس کتاب کا رائٹر ہے وہ اس کی قانون اور اصول آپ کو بتاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے جب قرآن کریم کو ہم تک پہنچایا اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے، اپنے رسول کے ذریعے، اور اپنے پیغامات کو، اپنے احکامات کو دیگر انبیاء کے ذریعے جب امتوں تک پہنچایا تو اللہ نے بھی ان کتابوں کے اصول اور ضوابط بیان کیے۔ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگر پرانے علماء والا عقیدہ آپ کا نہیں ہے، آج کے جدیدیت کے دور میں جدید عقیدوں میں آپ کا زنگ آ گیا ہے، آپ اس آیت کا مفہوم مجھے نہیں سمجھا سکتے، لنک موجود ہے پہلے کمنٹس میں۔ بسم اللہ، یہ میری بات سننے کے بعد میرا یہ چیلنج ہے، یہاں پر آ جائیے، سامنے میں بیٹھا ہوں۔ اگر عقیدہ آپ کا پرانے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محققین، محدثین والا عقیدہ ہے، سچا اور سچا، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس آیت کا مفہوم مجھے سمجھا لیں گے۔ ادروائز الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کا مفہوم مجھے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اب پوچھیے کیسے؟ اللہ فرماتا ہے الحمد، تمام تعریفیں، خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اور الف لام کو لگا کے خاص کر دیا کہ اب اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف کی جائے گی تو اللہ کی اس صفت کے اندر، اللہ کے اس اوصاف میں، اس صفت میں آپ لوگ شرک کریں گے، اور یہ ہے حکم مطلق ہے، یہ کلمہ ہے اپنے وجود کے ساتھ مطلقاً ہے کہ الحمد، تمام کی تمام، قیود کے ساتھ، قید ہے اس میں کہ تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میرا سوال یہ ہے، آج پوری دنیا کے مسلمان کسی مسلک سے بھی ہوں، اپنے والد کی تعریف کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اپنے استاد کرام کی تعریف کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اپنی گاڑی کی تعریف کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اپنی زمینوں کی، پھولوں کی، باغات کی؟ اور پھر اللہ کے رسول نے جنت کی تعریف کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ قرآن نے جنت کی تعریف کی ہے نہیں کی ہے؟ آسمان کی تعریف کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ اور اس کے علاوہ انبیاء کی تعریفیں کی گئی ہیں کہ نہیں کی گئی ہیں؟ صحابہ کرام کی تعریف ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کتنی امت پوری کی پوری، امت پوری کی پوری، کیا اس کو مشرک کہیں گے ہم لوگ؟ جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم تو تعریفیں کرتے پھرتے ہر کسی کی۔ اور آج کے زمانے میں تو ہم بہت آگے تک کی تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ رہے؟ اچھا، تو اس کا کیا عقیدہ رکھیں گے آپ؟ کانسیپٹ کیا رکھیں گے؟ کانسیپٹ ایک ہی ہے، پرانے علماء کی تفسیریں آپ پڑھیں۔ وہ کل جو میں نے وہ سوال آیا تھا سورت نور والی آیات کریمہ کا کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، یہ تو میں نے صاف کہا کہ یہ جو تفسیر ہے یہ علماء ہمیں بتاتے تو ہیں، مگر یہ تفسیر حرف آخر نہیں ہے،
ابن جریر طبری نے، امام ابن کثیر نے اس کا یہ مفہوم بیان نہیں کیا، ورنہ تو آج دیکھیں آپ کئی نیک مرد ہیں، ان کی بیویاں ناپاک ہیں، ان کے افیئر چلتے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ یار مرد نیک ہے اور بیوی کیسی ہے۔ حقیقت میں قرآن تو کہہ رہا ہے نہیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، حالانکہ ہم حقیقت میں جب آبزرو کرتے ہیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو کیا قرآن کی آیت کو کہیں گے بھائی قرآن کی آیت ہے ہی غلط، اب کوئی ہم پہ کہہ دے پھر؟ بھائی دنیا میں ایسا ہو نہیں رہا جو قرآن کہہ رہا ہے، تو قرآن کی تو اپوزٹ کام چل رہا ہے نا۔ تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تفسیر دیکھیں پہلے۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ بھائی پاک مردوں کی باتیں اچھی پاک مردوں کے لیے ہیں، پاک مردوں کی باتیں پاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتوں کی باتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ یہ تفسیر ہے من قول، یہ کلام کے بارے میں ہے کہ اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے اور بری باتیں بری اور لوگوں کے لیے۔ بری اور جو بری باتیں ہیں عورتوں کی بری باتیں برے مردوں کے لیے، اور اچھے مردوں کی اچھی باتیں اچھی عورتوں کے لیے۔ تو تفسیر یہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی تفاسیر کی دنیا میں بڑے قول ہیں، تو آپ دیکھیں کئی ایسے قول ہیں جو ہم تک نہیں پہنچے، آج دن تک بھی علماء بتاتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے الحمدللہ اس کی تعریف آپ تشریحات پڑھیں گی تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے سب کچھ تعریف حمد اللہ ہی کی بیان کر رہا ہے، حقیقی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میری والدین بہت اچھے ہیں، ان کی تعریف کریں، تو حقیقت میں یہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ نے ہی ان کو اتنا باکمال بنایا ہے کہ ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اللہ ہی کی تعریف ہے جو کہ والدین کی تعریف ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حقیقت میں وہ کس کی تعریف ہے؟ وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ حقیقت میں تعریف ہم اللہ ہی کی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آپ کو یہ کہہ سکتا ہے بھائی ہندو بھی تو کہتا ہے کہ جناب میرے والد صاحب بڑے اچھے ہیں، تو کیا یہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے؟ نہیں جی۔ اس کا جواب شرح مانی الاثار اس کے اندر موجود ہے کہ، اور علامہ طحاوی نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ اگر کوئی یہ کہے، بڑی میں علمی بات کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ سمجھ آئے گی، جو ماشاءاللہ دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو کچھ جن کے اندھیرے میں کہیں دور کوئی سلگتا ہوا چراغ ہے، دنیا کے اندر وہ دنیا کی پاداش میں وہ بہت جو ہے وہ گہرائی تک جا چکے، دنیا میں پھنس چکے ہیں، مگر ان کے دلوں میں کہیں دور دین کا شوق اور اس کا کوئی چراغ ابھی بھی روشن ہے، اندھیرے میں تھوڑی سی روشنی باقی ہے، تو وہ میری بات کو سمجھے گا۔ اگر ہندو کی کہے کہ موسم بہار کی بارشوں نے ہر طرف پھول ہی پھول کر دیے ہیں، تو کیا اس کا کلمہ یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ موسم بہار کی وجہ سے پھول نہیں آئے۔ میری بات سمجھ رہی ہے؟ یا جو مونسون کی بارشیں ہیں انہوں نے ہر طرف پھول ہی پھول کر دیے ہیں، تو یہ کلمات کفر ہیں کافر کے لیے، کیونکہ کافر کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ فقط جو کچھ یہ خوبصورتی اور پھل پھول ہوا ہے یہ صرف برسات کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن جب مسلمان یہ کہے کہ مونسون کی بارشوں نے ہر طرف پھول ہی پھول کر دیے ہیں، تو یہ کلمات کفر مسلمان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر اللہ نے ہی ان پھولوں کو اگایا ہے اور بارش بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اگرچہ بظاہراً یہ جو بارش ہوئی ہے اس کے باعث بڑے پھول اور ہر طرف سبزہ سبزہ ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں یہ اللہ ہی نے کیا ہے۔ تو یہ مسلمان کا کانسیپٹ یہ ہے، کوئی مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے میری کھیت اچھی ہوئی ہے، تو اس کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے، وہ کہتا ہے یہ اللہ ہی نے کیا ہے سب کچھ، اللہ نے بارشیں برسائی ہیں اور میری کھیت اچھی ہوئی ہے، تو مسلمان اس کلمے سے کافر نہیں ہوا۔ جبکہ جب ہندو یہ بات کرے گا تو وہ یہ کہے گا، یا کوئی بت پرست یا کوئی مشرک یہ بات کرے گا تو وہ کافر یہ کہے گا بھائی بارشوں کی وجہ سے میری کھیت اچھی ہوئی ہے، تو اس کا یہ نظریہ نہیں کہ اللہ نے بارشیں برسائی ہیں اور میری کھیت اچھی ہوئی ہے، وہ تو کہتا ہے نہیں، بارشیں کی وجہ سے، اصل میں حقیقی بارش ہی ہے
جس نے میرے کھیت کو ہرا بھرا کیا ہے. تو یہ کلمات شرک ہے اور کفر ہے. تو جب کفار کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ شرک ہے. جب مسلمان جب کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ جنت کی تعریف ہوگی، اپنے رسول کی تعریف کی، نبیوں کی تعریف کی، اور جناب صحابہ کرام کی تعریف کی، کائنات کی ہر شے کی تعریف کی، کسی کے علماء عالم کی علم کی تعریف کی، تو یہ تعریف کیا ہے حقیقت میں؟ یہ تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے بے عین. اسی طرح جس طریقے سے ہم کیا کہتے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے پھل پھول ہوا ہے، لیکن وہ بارشیں مسلمان جب یہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بارشیں برسائی ہیں اور اللہ نے یہ برکتیں ڈالی ہیں کہ بارشوں کے سبب وسیلہ بنایا اللہ نے بارشوں کو، اور اللہ نے ہمارے کھیتوں کو ہرا بھرا کر دیا ہے. تو حقیقت میں اللہ نے کیا ہے. یہی مسلمان کا عقیدہ ہے. اسباب اور وسیلہ یہ کیا ہیں؟ یہ بارشیں بنی ہیں. تو یہ مسلمان کا عقیدہ کفر نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ اگر کافر یہ کہے کہ جناب میری کھیت ہری بھری ہوئی ہے بارشوں نے کی ہے، تو اس کا یہ نظریہ نہیں کہ بارشیں اللہ نے برسائی. وہ کہتا ہے بھائی، وہ تو کہتا ہے بھائی بارشوں نہ ہوتی تو میں تو کھیت ہی نہ ہوتی. تو وہ عقیدہ حقیقی رکھتا ہے کہ بارشوں نے میرے کھیت کو ہرا بھرا کیا. جبکہ مسلمان کیا کہتا ہے کہ مسلمان وہی کلمہ کہتا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے میری کھیت ہری بھری ہوئی، مگر اس کا کانسیپٹ مسلمان کا یہ ہے کہ حقیقی یہ بارشیں حقیقی طور پر میرا کھیت ہرا بھرا نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارشوں کو وسیلہ اور اسباب بنایا ہے کہ میرے کھیت کو ہرا بھرا کر دیں. لہذا یہ کھیت ہرا بھرا بارشوں کی اسباب سبب بارشیں بنی ہیں، وسیلہ بارشیں بنی ہیں، مگر جو کھیت کو رنگ لگایا ہے یہ اللہ کی ذات نے لگایا ہے، اللہ کی رحمت ہوئی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو جب یہ کانسیپٹ ہوگا پھر الحمدللہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اور جو آج ہم اللہ کے نبیوں کی اور یا اللہ کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی اور دیگر والدین کی، صدر کرام کی تعریفیں کرتے ہیں، جنت و جنت کی تعریفیں کرتے ہیں، فرشتوں کی تعریفیں کرتے ہیں، قرآن کی تعریف کرتے ہیں، یہ ساری تعریف حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. بس سبب وسیلہ کیا ہے درمیان میں؟ یہ چیزیں ہیں. سمجھا رہی ہے؟ تو یہ کانسیپٹ جب ہوگا تو قرآن سمجھ آئے گا. ادروائز تو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ تمام صفات جو ہم کرتے ہیں، یہ تمام صفات اللہ کی اور تعریفیں جو کرتے ہیں غیروں کی، یہ غیر اللہ کی تعریف بھی حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے. والدین کی تعریف کر دینا تو یہ تعریف اللہ نے ہی ان کو باکمال بنایا ہے. حضرت جی اللہ کی جو کچھ صفات اللہ کی ذاتی ہیں اور مخلوقات کی جو کچھ صفات اللہ کی بتائی ہیں، جی وہی کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں. لیکن ذاتی دیوبندی اور وہابیوں میں دیوبندی وہابیوں کا بریلویوں کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے اس طریقے سے تیار نہیں جس طرح کا میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ طریقہ آپ کو کوئی دیوبندی بریلوی نہیں سمجھائے گا. ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ بیسک پہلے سمجھے. بیسک کہ کافر کہتا ہے کہ میرے کھیت کو خوبصورت کس نے بنایا؟ بارشوں نے بنایا. اور ایک مسلمان کہتا ہے کہ اس دفعہ بارشوں کی وجہ سے میرا کھیت بہت ہرا بھرا ہوا. تو کیا یہ دونوں کا کلمات کفر ہیں؟ نہیں. مسلمان کا حقیقی کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ بارشیں اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ کھیت بھی اللہ ہی نے ہرا بھرا کیا ہے. بس اس نے بظاہراً قول کیا یہ کہ بارشوں کے سبب سے میری خوبصورت فصل ہوئی ہے. تو حقیقت میں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ بارشیں در فی نفسی ہی کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے؟ بارشیں فی نفسی ہی کچھ نہیں کر سکتی، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے اور اللہ نے سبب اور وسیلہ بنایا بارشوں کو. ٹھیک ہے؟ تو سبب اور وسیلہ سمجھا بارشوں کو تو وہ کہہ دیا. تو یہ کلمات کفر نہیں. جبکہ کوئی کافر جب یہ کہے گا کہ میری کھیت کو ہرا بھرا کس نے کیا؟ بارشوں نے کیا. تو پھر اس کانسیپٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو وہ مانتا ہی نہیں ہے. وہ تو سارا کچھ حقیقی خالق اور رب
اور حقیقی سب کچھ کارساز کرنے والا وہ بادشاہ کو ہی سمجھ رہا ہے، تو یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کی بات میں تفصیلی آ جائے، بات تفصیل آ رہی ہے، آپ کی تفصیل آ رہی ہے آپ کو۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ میں نے کہا نا، قرآن کی یہ آیت سچا اور سچا اہل سنت کا عقیدہ اگر نہ ہو، کوئی بندہ مجھے یہ آیت سمجھا نہیں سکتا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ باقی جتنی تعریفیں ہم کرتے ہیں یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، مگر ہم اسباب اور وسیلہ جو ہے نا کسی اور کی تعریف کر دیتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا؟ آدھا گھنٹہ میں نے صرف یہ بات سمجھا دی۔ اب آگے لفظ ہے رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ لفظ رب آ گیا، رب۔ اب قرآن کریم میں دو مقام اور ایسے ہیں جہاں اللہ نے رب غیر اللہ کو کہا ہے۔ جہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایک تو میں نے یہ بات سمجھا دی، اور دوسری بات اسی پہلی ہی آیت میں کہ عالمین کا رب اللہ ہی ہے۔ میرے اللہ، جب تو ہی ہر کسی کا رب ہے تو قرآن میں تم نے دو مقام پر غیر اللہ کو رب کیوں کہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اب کانسیپٹ پھر سمجھنا پڑے گا۔ میں نے کہا نا کہ اگر کانسیپٹ صحیح نہیں ہوگا اور اگر آپ لوگ جھگڑوں میں پڑے رہیں گے تو پھر کوئی بھی قرآن سمجھا ہی نہیں پائے گا ہمیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ تو حقیقت میں عالمین کا رب کون؟ اللہ۔ اب سورہ یوسف کھولیے ذرا آپ۔ سورہ یوسف میں کئی مقامات پر عزیز مصر کو لفظ رب کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ دکھا بھی دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز مصر کو جب وہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو تعبیریں بتائی نا، تو ایک ساتھی کو تعبیر یہ بتائی۔ اب کئی اور مقام میں بھی لفظ رب آیا عزیز مصر کے لیے، لیکن میں آپ کو ایک مقام بتا رہا ہوں، کھاؤں گا اور پڑھوں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا۔ میں ایک میرے ذہن میں ہے کہ جب وہ قید خانے کے ساتھیوں کو تعبیر بتاتے ہوئے یہ کہا کہ اے میرے ساتھی، تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، ربہ خمرا، اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ اور اپنے والدین کے لیے کہا گیا تمہارے جو والدین ہیں ربہ یعنی صغیرہ، تمہارے والدین تمہارے چھوٹے رب ہیں۔ اچھا، یہ چھوٹے رب تے بڑے رب بھی ہوتے ہیں؟ اگر کوئی یہاں کہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب حضور غوث العظم، اللہ بڑا غوث اور اللہ کے ولی الگ چھوٹے غوث، نہیں، یہ شرک اکبر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو شرک اکبر ہے، شرک ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، شرک ہو گیا، مان لیا۔ حقیقت میں غوث اللہ بھی اور کسی غیر کو کہہ دینا یہ شرک ہے اگر اس پیمانے پر۔ تو قرآن کریم میں رب العالمین اور رب یعنی صغیرہ اور ربہ خمرہ، ذرا مجھے فرق کر کے بتا دیں مجھے فرق۔ میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اگر تعویل کریں گے تو اس امت میں جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں، کس چیز کا؟ اس امت میں جو عقیدہ رکھتے ہیں، اس امت میں جو عقیدہ رکھتے ہیں غیر اللہ کو غوث داتا ماننے والے، وہ بھی تو تعویل کرتی ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نہیں سمجھ رہے؟ اگر کسی نے کہا جی کہ اللہ بڑا غوث اور غوث العظم عبد القادر جیلانی چھوٹے غوث، میرا یہ عقیدہ ہے، اور یہ غوث بھی اللہ کی عطا سے ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے، تو میں کہوں نہیں وہ تو مجھے تو شرکی عقیدہ ہے۔ ادھر قرآن کہتا ہے رب العالمین، میں رب ہوں۔ ادھر سورہ یوسف کے کئی مقامات پر کہا کہ عزیز مصر ربہ خمرہ، وہ بھی رب، ادھر بھی رب، ادھر بھی رب۔ اور تیسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل کون سی سورہ ہے؟ ادھر میں نے نوٹس لگائے تھے، اب وہ کیونکہ میں بیٹھا بھی اوپن ہوا ہوں آج،
وہ لائبریری کا کام لگوایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ لائبریری میں ہوگا تو میں سارے اسکیم دکھاؤں گا. تو وہ ربیان صغیرہ، تمہارے والدین تمہارے چھوٹے رب. او بھائی یہ ربوں کی تقسیم کب سے شروع ہو گئی؟ ادھر بھی رب ادھر بھی رب، لفظ بھی ایک، اور ایک ڈفرنس آ گیا کہ والدین چھوٹے رب. اور عزیز مصر کے متعلق تو چھوٹا بڑے کی بات نہیں، جہاں یہاں بھی رب ہوں وہاں بھی رب ہوں. قرآن کریم میں کئی مقام پر کہا کہ تمہارے رب نے جب یہ کیا تو وہاں پر رب اللہ کی جانب اشارہ ہے. اور عزیز مصر میں جب کہا گیا تو کہا رب بہو خمرا، تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، تو وہاں بھی رب. تو رب کا فرق کا رب جناب ہے جی. اب شرک یا تو شرک کی تعریف بدلنی پڑے گی یا پھر قرآن کے اندر پھر اب کیا ہوگا جی، ہم تعویل کریں گے. کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے. تو میں نے کہا جب تیری تعویل قرآن میں آ جائے بات وہ مانی جائے گی، تو پھر ایک شخص جس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کسی غیر اللہ کو داتا مانتا ہے، وہ اللہ کے برابر نہیں جانتا بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کو کہتا ہے وہ اللہ کی مدد کا وسیلہ ہے تو میں اسے داتا کہتا ہوں، اللہ کی مدد کا وسیلہ ہے میں اسے غوث مانتا ہوں، تو پھر اس پر فتویٰ شرک لگانے سے پہلے بتا تو صحیح نا پیمانہ کیا ہے شرک کا. اب قرآن کی آج پہلی آیت ہم نے سمجھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ کل بات ہوگی ہماری. آج ہم نے یہ سمجھایا آپ کو کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. کیوں بھائی؟ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا. اور آج جو انشاءاللہ علمی گفتگو ہوئی ہے، کوئی شخص بھی قرآن کی اس پہلی لفظ الحمدللہ کو پڑھ کے اور سمجھنے کے بعد وہ قرآن کا پورا حقیقی کانسیپٹ سمجھ جائے گا، پھر وہ جو پہلے 5 منٹ میں آج میں نے سوالات اٹھائے ہیں ان سب کا جواب آپ کو مل جائے گا. ورنہ اس کے علاوہ جو عقیدہ میں نے پیش کیا، اس عقیدے سے ہٹ کے آپ قرآن پڑھتے جاؤ گے. جو دل بھی کثیرہ، کثیر وہ ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، آپ اور لسٹ میں جاؤ گے. آپ زندگی بھر قرآن کسی کو سمجھا نہیں پاؤ گے. دیکھیں مجھے کافر مل گیا ہے، میں بیرونی ممالک میں کئی ایسے کفار کے ساتھ ڈیبیٹس میری ہوئی ہیں، وہ سوال اٹھا دیتے ہیں، بندہ دیکھتے کہتے ہیں جی اب یہ دیکھو قرآن کہتا ہے میں عالمین کا رب ہوں، اللہ کہتا ہے. دوسرے مقام پہ اللہ کہتا ہے جی عزیز مصر بھی رب ہے، والدین بھی رب ہیں. فرق کرو. عقیدہ تعویل کرتے ہیں ہم لوگ، آج تعویل کر لی ٹھیک ہو گیا. کہا جی کہ اللہ فرماتا ہے میں پیدا کرتا ہوں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، میں پیدا کرتا ہوں. دوسرے مقام پر عیسی علیہ السلام نے کہا کہ انی اخلق لکم من الطین، میں بھی پیدا کرتا ہوں مٹی سے. ادھر اللہ نے کہا جی کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں. ادھر عیسی علیہ السلام بھی کہتے ہیں وَأَنفُخُ فِيهِ، میں بھی پھونک مارتا ہوں. ادھر اللہ پھونک مارتا ہے تبھی جان پیدا ہوتی ہے، ادھر بندہ پھونک مارتا ہے تبھی جان پیدا ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے میں شفا دیتا ہوں جب تو بیمار ہوتا ہے. عیسی علیہ السلام کہتے ہیں تم برس کے مریضوں کو لے آؤ میں شفا دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے جب تو میں زندہ میں کرتا ہوں مارتا بھی میں ہوں. اللہ نے ایک شخص کو مار دیا، عیسی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو کھڑا ہو جا، اللہ کے مارے ہوئے کو بندہ اٹھا رہا ہے. اب جواب دو. کافر تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں بتاؤ اللہ نے مار دیا جی مار دیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ جو اللہ کام کر دے وہ بدلتا نہیں ہے، اللہ کلام بدلتا نہیں ہے، جو اللہ کہہ دے وہ ہو گیا. تو اللہ نے جب اللہ کہہ کے بدلتا نہیں اپنی باتوں سے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مر گیا، اللہ نے لکھ دیا یہ مر گیا لوح محفوظ میں. عیسی علیہ السلام نے اللہ کی ہوئی بات کو بدل کیسے ڈالا؟ وہ کہتا ہے پھر تو اللہ سے طاقتور تو عیسی علیہ السلام ہوئی، اور ایسا ہی کہتے ہیں ہمارا عقیدہ صحیح ہوا پھر کہ اللہ ہی عیسیٰ ہے جی. مقام الوہیت پہ فیض ہیں عیسی علیہ السلام. بتائیں نا پھر کیا آپ کریں گے؟ پھر آپ کو اہل سنت کا سچا اور سچا عقیدہ رکھنا پڑے گا. اہل سنت کا سچا اور سچا عقیدہ رکھے بغیر آپ قرآن کے ایک لفظ کو بھی سمجھ نہیں سکتے. قرآن کے ایک بھی لفظ کو آپ سمجھ نہیں سکتے. تو لہٰذا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ الحمدللہ کا مفہوم آج آپ کو سمجھ آ گیا. اور رب العالمین، عالمین کا رب، اللہ بھی رب ہے، عزیز مصر بھی رب ہے. قرآن نے کہا اور کون؟ والدین بھی رب ہیں.
تو اب اس کی تعویل کیا کریں گے؟ اب کوئی ہم سے سوال کرے گا تو سچا اور سچا عقیدہ رکھنے والا بندہ یہ کہے گا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھی رب ہے اور اللہ کے نیک بندے بھی رب ہیں، اور عزیز مصر کو بھی قرآن نے رب کہا، غیر اللہ بھی رب ہوتے ہیں جی، پالنے والے کو کہتے ہیں، اللہ بھی پالنے والا ہے، والدین بھی پالنے والے ہیں، اور عزیز مصر بھی پالنے والا ہے، بادشاہ بھی پالنے والا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ حقیقی پالنے والا ہے، وہی اس کو کسی نے پالنے والا بنایا نہیں، وہ رب حقیقی ہے۔ یہ جو والدین ہیں، عزیز مصر ہے یا دیگر ہیں، یہ ہم اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، تو یہ وہی ہے جو میں نے پہلے گفتگو کر دی ہے نا، وہ نچوس کا نچوڑ ہے۔ بس یہ عقیدہ جہاں فٹ کرتے جاؤ گے بات سمجھ آ جائے گی، یہ عقیدہ نہیں رکھو گے تو پھر قرآن آپ کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حقیقی رب ہے، اور والدین اور عزیز مصر وغیرہ دیگر جو ہیں وہ اللہ کی عطا سے وہ ہمیں پالنے والے ہیں۔ پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ قیامت مالکی الرحمن الرحیم، مہربان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین کا وہ مالک ہے، روز جزا کا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایاک نعبد، یہ واو سے پہلے جو یہ ہے، یہ پہلا وجود ہے، نعبد یہ پہلا وجود ہے، اور نستعین دوسرا وجود ہے، دو الگ چیزیں ہیں، دو الگ چیزیں ہیں، مگر ان کے وجوب اور حکم یکساں ہیں۔ یہ بات میرے، ان کے وجود اور حکم جو ہیں وہ یکساں ہیں۔ اب آپ بریلوی کے پاس جائیں، بریلوی بھائی آپ کو یہ کہے گا دیکھو جی یہ نستعین جو ہے نا، یہ اس سے ماورا ہے، یہ تو نعبدو حالت مخصوص کے لیے ہے، عبادت کسی اور ہی کرنا یہ شرک ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بریلوی بھائیوں کے پاس آپ جائیں نا، ہمارے بریلوی بھائی جو ہیں آج کل کے جو ہے ان کے پاس جائیں، وہ کہیں گے نعبدو سے دیکھیں یہ تو ایا کا نا، اللہ کی عبادت کرو، عبادت غیر اللہ کی کرنا شرک ہے۔ ٹھیک ہے جی، نستعین میں کیا ہے؟ وہ کہیں گے نستعین میں جناب نہیں، نستعین جو ہے نا اس کا جو ہے نا یہ اس میں گنجائش موجود ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اللہ کے علاوہ بھی لوگ مدد کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، اب دیوبندیوں کے پاس جاؤ، دیوبندی کہتے ہیں دیکھو جی نعبدو کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کی امداد کرنا یہ بالکل جناب شرک ہے، کسی اور کے لیے سمجھنا۔ لیکن جب آپ کہیں انہیں دیوبندیوں کو کہیں گے نا کہ جناب نستعین ہو، وہ کہیں گے ہاں نستعین جو ہے، دیوبندی وہابی جتنے بھی ہیں سارے، وہ کہیں گے نستعین یہ ہے کہ دیکھو جی ما فوق الاسباب تو اللہ کے لیے ہے، وہ شرک کسی اور سے مانگنا شرک ہے، ما تحت الاسباب جو ہے نا وہ شرک نہیں ہے، وہ اس سے ماورا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بریلوی کے پاس گئے، اس نے آپ کو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دیکھو جی ایاک نعبد جو ہے یہ مخصوص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، عبادت خاص ہے۔ یہ ایاک جو یعنی آپ حصر مان لیں نا، یہ جو حصر ہے نعبدو پر مکمل طور پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ نعبدو پر ایاک کا جو لفظ ہے نا یہ پورا مقید ہے، قید کی ہوئی ہے کہ نعبدو عبادت کسی اور کی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت ہے بس۔ نہیں ایاک جو لفظ ہے نا اس کا اثر جو نعبدو ہے اس کے اوپر مکمل جامد ہے۔ اب یہ بات سنیے گا، اور اسی آیت کا اگلا حصہ ایاک نستعین کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ نستعین جو ہے نا یہ خاص نہیں ہے، اس میں نا بریلوی حضرات کہتے ہیں جی بعض لوگ ماورا ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ما فوق الاسباب جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، ما تحت الاسباب اس میں سے ماورا ہیں۔ بھائی یہ کوئی ڈبرو ہے، ڈبرو گھماتے جاؤ، فٹ کرتے جاؤ، جو دل چاہ وہ نکال لیا۔ اب میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، آپ بے شک آ جائیں اس آیت کو سمجھا کر دکھائیں جنہیں بھی یہ رات کا عقیدہ ہے اس طرح، نہ یا تو مطلق دیکھو دو وجود ہیں، نعبدو اور نستعین، اور ایاک کا اطلاق دونوں پر ایک جیسا ہے،
جس طرح عبادت کسی غیر اللہ کرنا منع ہے نا، اس طرح امداد بھی کسی غیر اللہ سے مانگنا منع ہے۔ اگر آپ لوگ امداد کا نکالتے ہیں کہ امداد تھوڑی بہت کرنا تو کوئی کام چل جائے گا، تو پھر عبادت کا بھی تھوڑی بہت کرنا کام چل جائے گا۔ اگر نستعین میں گنجائش نکالیں گے، نہ بدو میں بھی گنجائش نکالنی پڑے گی۔ میری بات میں آ رہی ہے؟ اگر نستعین میں گنجائش نکالیں گے تو نہ ابدو میں بھی گنجائش نکالنی پڑے گی۔ اگر نہ ابدو میں گنجائش نکالیں گے تو نستعین میں نکالنی پڑے گی، کیونکہ آیت ایک ہے، ان کے وجود جدا ہے، وجوب یکساں ہے۔ بات میری، نہ ابدو اور نستعین دو الگ وجود تو ہیں، لیکن ان کے وجوب یکساں ہے۔ ایا نہ ایا کا جو اطلاق ہے دونوں پر ایک جیسا ہے، حسر کی قید دونوں پر ایک جیسی ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے رضوی صاحب پھر اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ تفسیر رضوی نہیں کرے گا، پرانے علماء ہے جی۔ تفسیر کون کریں گے؟ پرانے علماء۔ رضوی کا قصور یہ ہے، رضوی بھائی تفسیر بتائے گا۔ رضوی بھائی کیا کرے گا؟ رضوی بھائی تفسیریں بتائے گا۔ آج جو کیونکہ ابھی ٹائم بہت ہو گیا ہے تو میں نے اس کو کلوز کرنا ہے۔ آج صرف میں تفسیر بتا دوں گا، نیکسٹ نشست کے اندر میں آپ کو دلائل دکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ آج میں تفسیر بتاؤں گا صرف۔ دیکھو بھائیو، یہ جو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب والا دیوبندی وہابی حضرات کا جو عقیدہ اور اس پہ منہج ہے، وہ تو شرک ہے کہ اللہ کو یہ سمجھنا کہ اللہ ما تحت الاسباب مدد نہیں کر سکتا، ما فوق الاسباب مدد اللہ سے مانگیں گے، یا اللہ ما فوق الاسباب مدد تم سے مانگتے ہیں، ما تحت الاسباب مدد تو میرا ابو کر دے گا، ما تحت الاسباب مدد تو ڈاکٹر کر دے گا، ما تحت الاسباب تو مدد تو میرا MNA اور MPA کر دے گا، CM کر دے گا، پرائم منسٹر کر دے گا۔ تو یہ شرک ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے کہ یا اللہ جو ما فوق الاسباب چیزیں ہیں تو عطا کر، اور ما تحت الاسباب ابو جان تم عطا کرو، ڈاکٹر صاحب تم عطا کرو۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ قرآن سے مذاق نہیں ہے، یہ تو شرک ہے کہ اللہ کی کیپیسٹی کو محدود کر دینا۔ اچھا جی، اب اگلا سوال یہ جی، ہم جو پانی مانگتے ہیں کہ مجھے پانی پلا دو، تو یہ مدد ما تحت الاسباب ہے۔ اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، تو کیا قرآن کریم میں اختلاف آ گیا؟ اللہ یہاں کہہ رہا ہے امداد کسی سے نہیں مانگنی، اور وہاں پر اللہ کہہ رہا ہے جی امداد عورت سے مانگو۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں سمجھ میں غلطی ہوئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب ہو، آپ ایک دوسرے سے پانی مانگیں یا ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لیں۔ آج کل تو آپ کو پکا یقین ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپریشن کرے گا تو پینڈس ٹھیک ہو جائے گی، ڈاکٹر انجیکشن لگائے گا تو 5 منٹ میں بخار اتر جائے گا۔ تو ڈاکٹر پر آپ نے مطلق جو ایمان یقین کر لیا، یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ اور آپ پھر جو امیر کے پاس جاتے ہیں کہ جناب مجھے پیسے چاہیے، اور امیر تمہاری ہیلپ کرتا ہے، شرک کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ نستعین کا جو حکم ہے وہ یہ نہیں ہے۔ ہر امداد اللہ ہی کے سے مانگنی ہے، ہر مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی امدادیں ہم ظاہری طور پر مانگتے ہیں، پانی مانگ لیا، پیسے مانگ لیے، شفا کے لیے ڈاکٹر سے دوائی لے لی، تو یہ سارے اسباب ہیں۔ ظاہری اسباب سے امداد مانگنا یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی امدادیں ہیں، جو اللہ نے اپنے وسیلے بنائی ہوئی ہیں امدادیں۔ ڈاکٹر کو اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ وہ ہمیں دوائی دیتا ہے اپنی حکمت کے تحت، اور ہمیں شفا ہوتی ہے۔ تو در حقیقت ڈاکٹر کی امداد بھی اللہ ہی کی امداد ہے، ورنہ امیر سے پیسے لو تو وہ امیر سے مانگنا بھی اللہ کی ہی مدد ہے، کیونکہ کبھی آپ روڈ کے ساتھ فقیر سے تو نہیں مانگتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اس کو عطا نہیں کیا۔ آپ اسی سے مانگتے ہیں جس کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے اس کو بہت عطا کیا ہے، اس سے مانگیں گے تو یہ عطا کرے گا۔
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ ایک صاحب استطاعت سے جا کے مانگتے ہیں، اسی آپ کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے، اور دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو وہ بظاہری طور پر کسی سے پانی مانگنا، آپ کسی لولے لنگڑے سے مانگیں گے؟ ایک بندہ لولا لنگڑا ہے، آپ بھائی جان ذرا اٹھے، آپ پانی پلا دیں۔ ایک مردہ ہے، مردے کہیں گے جناب پانی پلا دیں؟ کیونکہ وہ بظاہری امداد جو آپ مانگ رہے ہیں، وہ آپ اسی سے مانگ رہے ہیں جو صاحب استطاعت ہے۔ ایک شخص کے پاس پانی نہیں، آپ اسے مانگیں گے پانی؟ نہیں مانگیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کس کو اللہ نے عطا نہیں کیا ہوا، جس کو اللہ نے عطا کیا ہے در حقیقت ما فوق الاسباب ہو یا ما تحت الاسباب، اللہ کی امداد اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں یا کسی بندے کو اللہ کا مظہر سمجھ کے مانگیں، بات ایک ہی ہے۔ تو یہ نستعین سے پھر آپ کو کوئی قید نہیں ہے، در حقیقت آپ اللہ ہی کی مدد مانگ رہی ہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ میں اگر کسی بندے سے مانگ رہا ہوں، چاہے آپ زندہ سے مانگیں مردہ سے مانگیں، یہاں پر یہ قید بھی نہیں ہے۔ نستعین میں یہ قید ہے کہ جناب زندہ سے مانگ لو تو کوئی شرک نہیں، مردہ سے مانگو، یہ سب ڈرامے ہیں، ڈرامے مسلکی نظام کو روکنے کے لیے۔ اس پہ کوئی نظام نہیں ہے۔ قرآن کو کیا کریں گے؟ ادھر قرآن کہہ رہا ہے مطلقاً کہ نستعین، ایاک نستعین، ادھر کہہ رہے ہیں نہیں جی، وہ قرآن کہتا ہے کہ زری مانگ لو، تو قرآن میں ٹکرا ہوا ہے، یہ تو قرآن میں زری ٹکرا ہوا ہے۔ پھر آپ تعویل وہ نہیں کر سکتے، تعویل یہ کریں گے بھائی اللہ عطا کرنے والا ہے حقیقی طور پر، اللہ کے بندے یا جن سے ہم لوگ دنیا میں زہری امدادیں مانگتے ہیں یا جو امدادی مانگتے ہیں، وہ امداد مانگتے ہیں انہی سے جن کو اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ آپ فرشتوں سے مانگیں تو فرشتوں کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، آپ جنات سے مانگیں تو جنات کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، آپ اپنے والد صاحب کے مانگیں، آپ ایم این اے سے مانگ سکتے ہیں، آپ ایسے بندے سے مانگیں جو خود مدد کر نہیں سکتا، تو پھر آپ کیسے مانگیں گے اس سے؟ ٹھیک ہے، تو زہری امدادوں کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی اسی نظریے کے ساتھ ہے۔ اور اب کہا جائے ما فوق الاسباب، تو ما فوق الاسباب بھی امداد غیر اللہ سے مانگیں، تب وہی نظریہ اگر آپ کا ہے، آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے کہا یا حضور غوث الاعظم میری امداد کیجئے، تو آپ نے یہی سمجھا کہ اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے کہ وہ دور سے امداد کر سکتے ہیں، تو آپ مشرک نہیں ہیں۔ اور اگر آپ گئے کہ ایاک نستعین، تو پاس بیٹھا والد سے گئے اے میرے والد صاحب آپ میری امداد کیجئے، تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر کہیں گے کہ نستعین میں گنجائش ہے، تو میں کہوں گا پھر نعبدو میں گنجائش نکالیں، کیونکہ دونوں کا اثر تو ایک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جب آپ یہ کہیں گے نہیں جی دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، تو پھر نستعین کو سمجھنے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ بھائی جو امداد دنیا میں ہے وہ اللہ ہی کی امداد ہے، وہ اللہ ہی کی امداد ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے وسیلے سے، فرشتوں کے وسیلوں سے، اور جہاں چاہے قمیض کے وسیلے سے بھی امداد کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض آئی تھی، یعقوب نے آنکھوں پہ لگائی، کیوں لگائی؟ اگر میرے جیسا بندہ ہوتا تو میں تو یعقوب علیہ السلام سے سوال کرتا، اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں آپ اللہ سے ڈائریکٹ رابطے میں ہیں؟ جی رابطے میں ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ دعائیں سنتا ہے؟ جی سنتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام آپ یہ اسباب شرک کو کیوں اپنا رہے ہیں؟ آنکھوں پر یہ لگانا کہ بنائی آ جائے گی، یہ عقیدہ کیوں دے رہے ہیں لوگوں کو؟ لوگ تو وہ ہیں جو عیسی علیہ السلام کے بت کی جو عیسی علیہ السلام کے بعد سامری کے بچڑے کی عبادت کر لیتے ہیں، تو یہ لوگ تو پہلے شرک میں مطلع یہ پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو گمراہی کی طرف کیوں ڈال رہے ہیں قمیض آنکھوں میں لگا لگا کے؟ اس قمیض کو آگ لگائیں اور خدا سے ڈائریکٹ مانگے، اے اللہ تو میرے نبی، تیرا نبی ہوں، تو میری سنتا ہے اور میں تیری سنتا ہوں، تو میرے اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، مجھے بنائی عطا کر۔ تو زکریا کو جو ہے یا عطا کر سکتا ہے بڑھاپے میں، تو مجھے کیوں نہیں؟ اور پھر یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا۔ میں پوچھتا اے پیارے یوسف، آپ پیغام دے کے بھیجیں، والد صاحب کے لیے دعا کریں، یا اللہ میں نبی ہوں، تیرا پیارا نبی ہوں، میری دعا قبول کر، میرے باپ کو آنکھیں عطا فرما۔ یا یوسف علیہ السلام یہ کہتے اگر پیغام دے کے بھیجنا ہی تھا تو اپنے بھائیوں کو یہ کہہ کے بھیجتے کہ جا کے میرے باپ کو بولو کہ اللہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے یہ دعا مانگے۔ اللہ نے میری طرف وہی کر دی ہے، میرے باپ کو بولیے کہ یہ دعا مانگے، اللہ آنکھیں دے دے گا۔ یہ قمیض کا کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کے اندر اسباب شرک کو ان کی تعلیم ہے؟ میری بات سمجھ نہیں رہے آپ لوگ؟
تو ایاک نستعین کا مفہوم سمجھنا پڑے گا ہمیں، انشاءاللہ سمجھ آئے گا، اگر نہیں آئے گا تو میں بڑا آپریشن کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ما فوق الاسباب کا جو مسئلہ ہے، ما فوق الاسباب بھی غیر اللہ عطا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی برگاہ میں، یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساؤ، یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، آپ سے کئی حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ میرے پاس کیوں آ گیا ہے، میں آنکھیں دے دیتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، حکیم ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، شریعت لے کے آیا ہوں، تم جاؤ کوئی نسخہ کھاؤ، کوئی کسکا کھاؤ، یقین سے علاج کرواؤ، دماغ کی مالش کرواؤ زیتون کے تیل سے، میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ حافظہ تو ما فوق الاسباب ہے، غیب بھری چیز ہے۔ حافظہ چلو تمہیں کوئی پیسے چاہیے ہو مجھ سے مانگ لو، کھجوریں چاہیے ہو، کوئی زہری اسباب والی چیزیں مجھ سے مانگ لو، میں نبی عطا کر دوں گا۔ یہ ما فوق الاسباب شے مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اور پھر آ کے مجھ سے اس کا حل پوچھ رہے ہو، اور آ کے یہ کہو کہ دعا کرو تو میں اللہ کا نبی دعا کر دوں؟ تم دعا بھی نہیں مانگ رہے، تم سیدھا سیدھا حل مانگ رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے؟ حافظے کا مسئلہ ہے، نسیان ہے، کوئی بات نہیں، اب صدر دا کا اپنی چادر اپنی جولی کو میرے سامنے بچھا دے۔ ابو ہریرہ نے اپنی جولی یوں کی، اللہ کے رسول نے اپنے خالی ہاتھ یوں کیے اور یوں ڈال دیے۔ ابو ہریرہ پورا شرک کا نظام تم نے دیکھا ہے، مکہ کے مشرک دیکھے ہوئی ہیں، تم نے مجوسی دیکھے ہیں مدینہ کے اندر رہنے والے، تم جو ہے اللہ کے نبی سے سوال کرو کہ یا رسول اللہ کوئی زہری شے عطا فرمائے، یہ خالی ہاتھ یوں کر کے مجھے شرکی عقیدے کیوں دے رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ تو ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین بتایا ہے آپ نے، تو آپ ہمیں یہ خالی ہاتھ یوں کر کے یوں ڈالنا، یہ سارا جو یہ پیٹرن بیسیکلی نظر آ رہا ہے، یہ کوئی ایکٹنگ جاری ہے، یہ ایسے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی سوال بنتے نہیں بنتے، ہی سوال صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا، اللہ کے رسول سے ایک سوال بھی نہیں کیا کہ اللہ کے یا رسول اللہ یہاں تو کچھ ڈالے ہی آپ نے نہیں ہے، میرا عقل تو یہ بات نہیں مانتا، ہم تو بھائی مدینہ کے اندر ہم نے مشرک دیکھے ہیں، ہم نے مجوسی دیکھے ہیں، ہم ایمان لے کے آئے ہیں، ہمیں کوئی زہری چیز دکھائیں، یہ کیا خالی ہاتھ ڈال رہے ہیں یوں خالی ہاتھ؟ اب اللہ کے رسول نے خالی ہاتھوں کو اٹھایا اور لگایا، اللہ کے رسول نے یوں کیا، ابو ہریرہ نے اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، عقیدہ بتاتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس دن کے بعد میں اللہ کے رسول کی ایک بات بھی نہیں بولا۔ تو اس کے علاوہ میری کئی دلائل میرے پاس موجود ہیں، ما فوق الاسباب جو نبی اور ولی غیر اللہ جو ہیں، نبی بھی غیر اللہ ہی ہے نا، نبی ولی جو غیر اللہ ہیں وہ ما فوق الاسباب جو امدادیں کرتے ہیں، نبی ولی جو غیر ما فوق الاسباب امدادیں کرتے ہیں، کئی دلائل میرے پاس موجود ہیں اور بڑی تفصیل طلب گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پھر کبھی اس پہ بحث کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔